इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे बुनेर के बाशऊर नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों, सबसे पहले इतनी गर्मी में जिस तरह का मैं आपका जज्बा और जुनून देख रहा हूं, मैं आपको सलाम करता हूं। मेरे तो 21 साल खेलों की ग्राउंडों के ऊपर गर्मी की आदत पड़ गई, लेकिन मैं आपको मानता हूं कि इस दोपहर की गर्मी में इस तरह आप जुड़े हुए और साथ साथ खड़े हैं। मैं आपके जज्बे को फिर से खराज तहसीन पेश करता हूं। अच्छा, मेरे बुनेर के बाशऊर लोगों, ये देखें, मुसलमान हमारे ईमान का हिस्सा है कि इज्जत भी अल्लाह देता है, और जब किसी को जिल्लत मिलती है तो अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं मिल सकती। तो जब भी कोई भी जलसे में मैं जाता हूं, अभी मैं तकरीर शुरू ही नहीं करता कि डीजल के नारे जोड़ने शुरू हो जाते हैं। बुजुर्गान, आप कभी भी तो आराम से बैठ के कभी सोचे, कभी बैठ के सोचे कि ये अल्लाह ने आपको इतनी जिल्लत दी क्यों है? दीन के नाम पे सियासत, और जिधर भी मौका मिले मुफाद परस्ती। इसलिए जिधर भी लोग जमा होते हैं और फजल रहमान को देखते हैं तो उनको डीजल याद आ जाता है। मेरे गयूर पाकिस्तानियों, क्योंकि यहां बुनेर के लोग ऐसे हैं जो बाहर काम करके, मेहनत करके पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, वो समझते हैं कि दुनिया में इस वक्त हालात क्या हैं, और वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी खास तौर पर समझते हैं कि जिस किस्म की बैरूनी साजिश के तहत ये इंपोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मसलत हुई, कभी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने इस तरह के एहतजाज नहीं किए। अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में जिधर पाकिस्तानी थे, उन्होंने इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किए, और उन्होंने मुत्तहिद होके एक आवाज लगाई कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अब मैं आपको, क्योंकि आप बाशऊर नौजवान हैं, मैं देख रहा हूं सियासत आप समझते हैं, थोड़ा सा मैं अब आपको बताता हूं कि ये किस किस्म की साजिश हुई, क्यों हुई। हिंदुस्तान और इस्राइल, ये वो दो मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो और टूटे, और इनके साथ मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अमेरिका भी, वो भी नहीं देखना चाहता एक मजबूत पाकिस्तान। इन तीनों ने मिलकर साजिश की। जब हमारी हुकूमत कराई गई, नौजवानों गौर से सुनो, जब हमारी हुकूमत कराई गई तो खुशियां किधर बनी? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के अखबारों में, मीडिया पे ऐसे खुशी हुई कि जिस तरह शहबाज शरीफ नहीं था, शहबाज सिंह था। यानी उन्होंने उसको अपना बना लिया, क्योंकि
شریف خاندان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں ہندوستان کی بزنس کمیونٹی سے. نریندر مودی گھر میں شادی پہ بلایا گیا، خاص طور پہ مودی کو بلایا گیا. وہ آدمی جس نے سب سے زیادہ مسلمانوں کے اوپر ہندوستان میں ظلم کیا، اس کو اس شریف خاندان نے اپنے گھر شادی پہ بلایا. یہ وہ لوگ ہیں یہ شریف خاندان. جب نواز شریف ہندوستان گیا تو کشمیر کے حریت لیڈر سے نہیں ملا، کیونکہ نریندر مودی ناراض ہو جاتا. اپنی فوج کو جب نریندر مودی پاکستان کے آرمی چیف کو دہشت گرد کہہ رہا تھا تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ نواز شریف تو ہمارا دوست ہے. اور کبھی نواز شریف نے نریندر مودی کے خلاف ایک بات نہیں کی. کلبھوشن یادو اس کے منہ سے نہیں نکلا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو آج ہندوستان سمجھتا ہے کہ ان کی ایک ایسی حکومت آ گئی کہ بس اب پاکستان کنٹرول میں آ گیا. دوسری طرف آصف زرداری جاگ اٹھا ہے آصف زرداری اس ملک کی بہت بڑی بیماری، اور اس کو بیماری کیا ہے؟ پیسے کی بیماری ہے. جب پیسہ دیکھتا ہے تو اس کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی کانپیں ٹانگنی شروع ہو جاتی ہے. تو زرداری ادھر شری نواز شریف اور اس کا خاندان یہ اس سازش کا حصہ بنے، اور انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے ان کے ایک ڈونلڈ لو، ان کے ایک انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ نے پاکستان کے ایمبیسڈر کو حکم کیا کہ عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹاؤ، نہیں تو ہم تمہارے سے اچھے تعلقات نہیں رکھیں گے، بلکہ دھمکی دی. اور ساتھ یہ کہا کہ اگر تم عمران خان کو ہٹا دو گے تو ہم، کیونکہ پیچھے چیری بلاسم بوٹ پالش آئے گا تو ہم بڑے خوش ہوں گے اور معاف کر دیں گے. تو میرے بجھوڑ کے باشعور لوگوں، اب میری غور سے بات سنو، غور سے سننی ہے اپنے بات کہ ہوا کیا اس ملک کے ساتھ، ہمارے ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے. بنیر ماشاء اللہ بڑے باشعور لوگ ماشاء اللہ. ایک ایک چیز جانتے ہو، ایک ایک چیز میں نوٹس کر رہا ہوں، جو میں باتیں کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اچھا سنیں ہوا کیا. پھر ان کو وہ مراسلہ بھیجتا ہے 7 مارچ کو. ڈونلڈ لو جو بات کرتا ہے ہمارے ایمبیسڈر سے امریکہ میں، 7 مارچ کو وہ لکھا جاتا ہے. 8 مارچ کو عدم اعتماد کی تحریک اسمبلی میں داخل ہوتی ہے، اور دیکھتے دیکھتے ہمارے جو اتحادی ہیں ان کو بھی یاد آ جاتا ہے کہ اوہو تحریک انصاف تو بڑی بری پارٹی ہے. اور ساتھ لوٹے بھی 20 لوٹے غائب ہو جاتے ہیں. تو اب ذرا سنیں، میں تب کہتا رہا کہ یہ پاکستان کی قوم کے خلاف سازش ہے. میں نے ہر جگہ کہا، مراسلہ دکھایا اسمبلی میں
नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, काउंसिल में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को खत लिखा कि ये हमारे मुल्क में मुदाखलत हुई है, साजिश हुई है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब देखें कि अवाम से क्या हुआ है। मैं जनाब आपको अपनी अवाम जरा मैं बताऊं कि आपसे हुआ क्या है। सुने, हमें बड़ा शोर मचाया जी, तहरीक इंसाफ ने महंगाई कर दी, हर रोज महंगाई करे, टीवी प्रोग्राम देखें तो वहां कहे जी महंगाई है, जो अपोजिशन का असेंबली में मुंह खोले वो कहे महंगाई है। वो कैंपेन टांगने वाला बिलावल, उसने लॉन्ग मार्च कर दी सिंध से कि महंगाई मार्च है जी, लोगों कत्ल हो गया, माशी कत्ल हो गया। जो इनमें से टीवी पे आए कहे जी इमरान खान ने बिजली बढ़ा दी, कोई कहे इसने कोई गैस बढ़ा दी, कोई कहे आटा बढ़ा दिया। तो मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, सच नहीं छुपता। अल्लाह का हुक्म है कुरान में कि सच हमेशा लोगों के सामने आएगा। तो ये जरा आज देख लें कि इम्पोर्टेड हुकूमत थे। अब जरा सुने, 3.5 साल में पाकिस्तान में आटे, हमारे दौर में आटा कितने कीमत बढ़ी? 3.5 साल में 326 रुपए। 20 केजी का जो आटे का थैला है हमारे दौर में वो बढ़ा 326 रुपए 3.5 साल में। 2 महीने में, इनके दौर के 2 महीने में आटा कितना बढ़ा? 422 रुपए। आटा बुनियादी चीज और महमूद खान मुझे कह रहे हैं कि पख्तूनख्वा में उससे भी महंगा है, पंजाब से ज्यादा महंगा है। अब दूसरा सुने, चावल, बासमती चावल, 1 केजी चावल हमारे दौर में बढ़ा 3.5 सालों में 40 रुपए। इनके 2 महीने में 55 रुपए बढ़ा है, 2 महीने में। घी, अब जरा ये सुने, घी हमारे दौर में 1 लीटर 3.5 साल में घी कितना बढ़ा है? 213 रुपए। इनके 2 महीने में घी कितना बढ़ा है? 200 रुपया। 200 रुपया बढ़ा है। 200 रुपए पर केजी, हाँ केजी। अच्छा जी, आगे आ जाए। सब्जियां और फल, हमारे दौर में 1 केजी सब्जियां और फल, 1 केजी हमारे दौर में 3% बढ़े। इनके 2 महीने में 27% बढ़े। आगे आ जाए। अब जरा ये सुने, पेट्रोल 1 लीटर हमारे 3.5 साल में 56 रुपए 90 पैसे बढ़ा 3.5 सालों में। इनके 2 महीने में कितना बढ़ा? 60 रुपए। 60 रुपए बढ़ गया 2 महीने में। लेकिन एक लीटर फजल रहमान कितना बढ़ा? हमारे जमाने में 1 लीटर फजल रहमान 50 रुपए 70 पैसे बढ़ा। इनके 2 महीने में 60 रुपया फजल रहमान बढ़ गया। और ये जो भी मेरी कौम को गर्मी में, जो अब एक तो लोड शेडिंग है, इंतहा की लोड शेडिंग है, लेकिन अब जो असल लोगों के ऊपर जो बिजली की कीमत का बम फटने लगा है, वो आप जरा सुन लें।
ہم نے اپنے 3.5 سال میں 1 یونٹ بجلی 6 روپے بڑھائی. 6 روپے. انہوں نے 2 مہینے میں بجلی 10 روپے بڑھائی ہے یونٹ. میں یہ اس لیے اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو تیل اور ڈیزل یہ ہم نے بھی ہمارے اوپر بھی آئی ایم ایف نے پریشر ڈالا تھا. آئی ایم ایف ہمیں بھی کہہ رہی تھی کہ ان کی قیمتیں بڑھاؤ. لیکن ان میں اور ہمارے میں ان میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے. پیسہ باہر ہے, گھر باہر ہے, جائیداد باہر ہے, بزنس باہر ہے, بچے باہر ہیں. ان کو کیا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ان کا پاکستان میں کیا اسٹیک ہے؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ یہاں لوگ مہنگائی کے سمندر میں ڈوبیں گے؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ جب 1 لیٹر ڈیزل اور پٹرول 60 روپے کا بڑھے گا 8 دنوں میں، تو کیا عام آدمی کی زندگی کے اوپر صرف یہی نہیں کہ آپ کی ٹرانسپورٹ پہ فرق پڑے گا، اس کا ہر چیز پہ فرق پڑے گا. اس کا بجلی کے اوپر، ہر چیز کے اوپر پٹرول اور ڈیزل کا فرق پڑے گا. جس کی وجہ سے ہم نے، جب ہمیں آئی ایم ایف نے کہا کہ بجلی کی قیمت بڑھاؤ، پٹرول اور فضل الرحمان کی، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آئی ایم ایف کی کہنے پہ بجائے بڑھانے کے، ہم نے 10 روپے لیٹر قیمت کم کی. ہم نے اور جگہ سے پیسہ نکالا. ہم نے اپنے لوگوں کو ریلیف دیا، مہنگائی سے بچایا، بجلی کی قیمت روکی بڑھنے سے، اپنی اور چیزیں کاٹی، پیٹ کاٹ کے عوام کو بچایا. کیونکہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے. عمران خان نے باہر کمائی کی، میں باہر کرکٹ کھیلتا تھا، میں نے باہر کمائی کی، سب کچھ بیچ کے میرا سب کچھ پاکستان میں، جینا مرنا پاکستان میں ہے. ان کے لوگ، نواز شریف ادھر بیٹھا ہوا ہے، جب چھٹیاں باہر، عیدیں باہر، 24 دفعہ یہ جب پرائم منسٹر تھا، اس نے برطانیہ کے ٹور کیے، 24 دفعہ یہ برطانیہ گیا، 22 دفعہ نجی دوروں پہ، پرائیویٹ دوروں پہ. آصف زرداری 50 دفعہ دبئی پرائیویٹ دورے کیے اس نے. عمران خان نے ایک پرائیویٹ دورہ نہیں کیا، کیونکہ میرا گھر پاکستان ہے. تو یہ لوگوں کو، ان کو پاکستان کا کتنا فکر ہوگی یہ دیکھ لیں. یہ جو انہوں نے مہنگائی کا بم پھٹوا، ایٹم بم پھینکا، ان کو کیا فکر ہے؟ یہ ہیں امریکہ کے غلام، یہ آئی ایم ایف کے غلام ہیں، یہ باہر سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، یہ سارے فیصلے کرتے ہیں جو ان کو باہر سے حکم ملتا ہے. کیونکہ ان کا پیسہ جب باہر پڑا ہو تو بنیر کے نوجوانوں یہ سن لو، اگر میرا بھی پیسہ باہر پڑا ہوتا تو میں ان کے سامنے ایبسلیوٹلی ناٹ نہ کہتا. کیونکہ روسیوں کا آج تعلقات خراب ہے امریکہ کے روسیوں سے. ان کے روسیوں کے بڑے بڑے امیر لوگوں کی جائیدادیں ضبط کر رہے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ ضبط کر رہے ہیں. تو یہ بھی ان کو بھی ڈر ہے، زرداری اور شریف کو، ان دونوں خاندانوں کو، کہ انہوں نے اربوں روپیہ اس ملک کا چوری کر کے جو باہر رکھا ہوا ہے، یہ کبھی ان کے سامنے بات نہیں کر سکتے. جب ان کے دور میں 2008 سے لے کے 2018 تک 400 ڈرون اٹیکس ہوئے پاکستان پہ، 400 ڈرون اٹیک، بے قصور لوگ مارے گئے، عورتیں بچے مارے گئے. امریکہ کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور وہ ہمارے اوپر ہی ڈرون اٹیک کر رہے ہیں. یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. لیکن یہ تو ایک دفعہ ان کے منہ سے نہیں نکلا
کہ یہ سارے انسانی حقوق کے خلاف ہے، یہ انٹرنیشنل لاز کے خلاف ہے کہ آپ فیصلہ کریں دہشت گرد کون ہے اور آپ ہی مار دیں۔ میں بار بار بتاتا ہوں کہ ہمارا بڑا دہشت گرد لندن میں 30 سالوں سے بیٹھا ہوا ہے۔ کون ہے وہ؟ پوچھ رہا ہوں کون ہے؟ وہ جو عجیب باتیں کرنے والا ہے، جس نے سب سے زیادہ قتل کروایا الطاف حسین نے کراچی میں، آج لندن میں بیٹھا ہوا 30 سال سے۔ کیا برطانیہ ہمیں اجازت دے گا کہ ہم ڈرون اٹیک کر کے اس کو مار دیں؟ کبھی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ وہ کہے گا ہمارے ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ عدالت میں پہلے ثابت کرو وہ دہشت گرد ہے۔ اور ہمارے ملک میں 400 ڈرون اٹیک کر کے وہ لوگوں کو انہوں نے مارا، دیہاتوں کے اندر بم پھٹ رہا ہے، کون نیچے مر رہا ہے کسی کو نہیں پتا، جو مرتا تھا کیونکہ یہ ساتھ ملے ہوئے تھے ان کے، ہر کوئی کو دہشت گرد کہہ دیتے تھے، کبھی تفتیش نہیں ہوئی۔ اور جب بم پھٹتا ہے تو اس میں تو ٹکڑے ہو جاتے ہیں انسانوں کے، کیسے پتہ کون مرتا ہے؟ اور یہ دو سربراہ زرداری اور نواز شریف ایک دفعہ انہوں نے اس کی مذمت نہیں کی، کیونکہ یہ پیسے کے غلام ہے اور پیسہ باہر پڑا ہے۔ اور اس لیے یہ فیصلے جو کیے انہوں نے، یہ جو فیصلے کیے ہیں، بنیر کے نوجوانوں یہ سن لو، یہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا جس کو اپنی قوم کی درد ہوتی ہے۔ کبھی کوئی ایسے فیصلے 60 روپے لیٹر آپ ایک ہفتے کے اندر بڑھا دیں اور آپ سوچیں ہی نہ کہ عام آدمی کا کیا حال ہوگا، تنخواہ دار کا کیا حال ہوگا، اور اوپر سے بجلی ڈبل کر دیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے پاس بھی وہ باہر سوئس بینک اکاؤنٹ میں اور اوورسیز آف شور اکاؤنٹس میں پیسے پڑے ہیں آپ کی طرح؟ کیونکہ یہاں جب روپیہ گرتا ہے تو ان کی دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی دولت ڈالرز میں ہے، باہر پڑی ہے، ڈالر میں اضافہ ہو جاتا ہے، دولت بڑھ جاتی ہے، پاکستانی غریب ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بنیر کے نوجوانوں ذرا ایک اور چیزیں میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کا کرم، اللہ کا کرم کیا یہ تو میں نے آپ کو مہنگائی بتا دی۔ اب ذرا غور سے، کیونکہ آپ شعور والے نوجوان ہو، بڑے غور سے سنو کہ ہماری معیشت کو کیا ہوا۔ بنیر یہ ذرا نوجوانوں سننا ہے آپ نے، جب ہماری حکومت تھی آخری 2 سالوں میں پاکستان کی دولت میں جو اضافہ ہوا، اس کے باوجود کہ پاکستان میں کرونا، بلکہ دنیا میں کرونا تباہی مچا رہا تھا، کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا میں تباہی تھی، اور اس کے باوجود کہ جو ہمیں حکومت ملی تھی وہ بینکرپٹ ہوئی تھی، پیسہ ہی نہیں تھا، خزانہ خالی تھا۔ اس دور میں ہمیں حکومت ملی، اوپر سے کرونا آ گیا۔ سنیں ذرا، آخری 2 سال میں اللہ کا کرم ہے، انسان کوشش کرتا ہے، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ آخری 2 سالوں میں پاکستان کی جو دولت کا میں اضافہ ہوا، جی ڈی پی گروتھ ریٹ جسے کہتے ہیں، 5.6% تھا تیسرے سال میں، اور چوتھے سال میں 6% اضافہ تھا۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تاریخ میں یہ تقریباً سب سے وہ دور تھا جدھر سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے دولت میں۔ اس دور میں ہم نے جو کسانوں کی مدد کی، ہماری جو 5 بڑی فصلیں ہیں ان میں ریکارڈ پیداوار ہوئی، کیونکہ ہم نے کسانوں کو پیسہ پورا دلوایا۔ جو گنے کے کسان تھے ان کو بیچاروں کو پیسہ نہیں ملتا تھا، شوگر مافیا ان کو کم ان کی گنے کی قیمت دیتا تھا، پھر پیسے بھی نہیں سال تک دیتا تھا۔ ہم نے یہ چینج کیا، ان کو پیسے دلوائے، پوری قیمت دلوائی، قانون بتایا۔ جب ان کے پاس پیسہ آیا انہوں نے اپنی زمین پہ لگایا، اور ہم نے
पिछले साल 4 बड़े फसलों में रिकॉर्ड हमारी फसलों की प्रोडक्शन हुई। इस साल फिर 4 फसलों में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई सिवाय गंदम के। तो ये किसानों के पास पैसा आया। इंडस्ट्री अयूब खान के बाद सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में पिछले 2 साल में तरक्की हुई। हमने अपने रिजर्व बिल्ड किए। रिजर्व का मतलब कि अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं तो आपके रुपए गिर जाता है, रुपए की कीमत कम हो जाती है, तो वो बिल्ड किए। तो जब इन्होंने साजिश से हमारी हुकूमत गिराई, जरा अब सुने 2 महीने में पाकिस्तान में क्या हुआ। हमारी जो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हो रही थी 10% मई के महीने में उसमें कमी आ गई है। उसका मतलब कि जो हमारा तजारती खसारा है वो $4 अरब से बढ़ चुका है मई के अंदर। फिर हमारे जो रिजर्व थे, जो हमने मेहनत करके 3.5 साल में ऊपर लेके गए थे, वो वापस उधर आ गए हैं। जब हमारी हुकूमत आई थी तब $9.7 अरब के जो रिजर्व थे वो वापस उधर चले गए हैं। यानी हमने जितने रिजर्व ऊपर चढ़ाए थे वो सारे वापस चले गए हैं, और जिसकी वजह से 20% कमी हुई है रुपए में। आज रुपया 200 रुपए से ऊपर चला गया, डॉलर जो है वो 200 रुपए से ऊपर चला गया। इसकी अभी और मजीद महंगाई आएगी। और ये सिर्फ 2 महीने में जो हुकूमत हम छोड़ के गए थे और जो इन्होंने किया। स्टॉक मार्केट 10% नीचे गिर चुकी है। इसका मतलब 700 अरब रुपया स्टॉक मार्केट से निकल चुका है। और फिर जो सूद है 15.5% सूद पहुंच गया है। ये 98 के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सूद है, जो अब हमारी इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा, बिजनेसेस को अफेक्ट करेगा। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये जो अब हमारे हालात हैं, हम जब ये छोड़ के गए थे नून लीग वाले, और जब ये इनके 2 दौर में हमेशा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स वहीं की वहीं रह जाती है। दौलत में तो तब इजाफा होता है जब एक्सपोर्ट्स बढ़ती है। लेकिन जो अब हालात हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसी जिसको मूडीज कहते हैं, जो फैसला करती है कि हुकूमत की माइशत की क्या हालात है, हम जब आए थे हमारे मूडीज ने माइनस ग्रेडिंग दी हुई थी, हम उसको लेके गए स्टेबल पे। अब फिर वो नीचे आ गई है। इसका मतलब कि पाकिस्तान के लिए कर्जे लेना बहुत मुश्किल होगा, बाहर के बैंकों से कर्जे, क्योंकि उन्होंने रेटिंग नीचे कर दी। ये सिर्फ 2 महीने में हुआ है। तो मैं आज पूछना चाहता हूं, मैं आज अपने उन लोगों से पूछना चाहता हूं, हमारे मुल्क के न्यूट्रल से पूछना चाहता हूं कि जब आपने फैसला किया कि हम न्यूट्रल हो जाते हैं, बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मैंने आपको बताया था तब कि हमारे जिधर माशी हालात खड़े हैं, इसमें अगर ये जो साजिश जो मैं सुन रहा हूं हो रही है, अगर ये कामयाब हो गई तो हमारे मुल्क की माइशत को बहुत नुकसान होगा। मैंने शौकत तरीन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को भी कहा कि उनको आगाह करो कि ठीक है न्यूट्रल बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन मुल्क की सालमियत भी बड़ी जरूरी है। मुल्क अगर मजबूत होगा तो हम अपना दिफा कर सकते हैं। अगर मुल्क की माइशत अगर वो गिरना शुरू हो जाए तो मैं बार बार सोवियत यूनियन की मिसाल देता हूं। दुनिया की 2 सबसे ताकतवर मुल्क थे, अमेरिका और सोवियत यूनियन। दुनिया की 2 सबसे ताकतवर फौजें थी, अमेरिका की और सोवियत यूनियन की। लेकिन जब सोवियत यूनियन की माइशत जब वो नीचे गई तो मुल्क टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गई। तो मैं आज अपने न्यूट्रल्स को ये कहना चाहता हूं कि देखें, ये जो बातें कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, पहले मुझे जरा इन लोगों से सबसे पूछता हूं मैं
کہ لوگ کیا یہ زرداری اور نواز شریف میرے پہ غداری کا مقدمہ چلائیں گے؟ وہ لوگ جن کا ہے ہی سب کچھ پائے، کیا وہ لوگ جو ایک زرداری حسین حقانی کے ساتھ امریکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے پاکستانی فوج سے بچا لو، وہ میرے پر مقدمہ کرے گا غداری کا؟ اور کیا وہ نواز شریف جو اس ملک میں سزا یافتہ، جو پکڑا گیا پینما کے اندر، جو اس نے بیٹی کے نام پہ 4 اربوں روپے کی پراپرٹیز لندن میں لی تھی، سزا یافتہ، مفرور، جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہوا، کیا وہ مجھے فیصلہ کرے گا کہ میں غدار ہوں؟ میں آج سارے اپنے پاکستانیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو سازش ہے یہ عمران خان کے خلاف صرف اس لیے ہے کہ عمران خان اگر ہٹتا ہے راستے سے تو راستہ صاف ہو جاتا ہے اس طرح کے لوگوں کی جو اس ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر لے کے جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں۔ پاکستان میں 2 خاندانوں نے 30 سال حکومت کیا، شریف اور زرداری خاندان نے، اور ملک کو مقروض عمران خان نے کیا۔ 30 سال آپ نے حکومت کی ہے، ہم نے ملک کو مودر سے اوپر نکال کے سسٹینیبل گروتھ یعنی کہ صحیح راستے پہ لگایا، پٹری پہ چڑھایا، سازش سے گورنمنٹ کروا کے، اور اب جب انہوں نے دیکھا کہ ساری قوم آج اس سازش کو سمجھ بیٹھی ہے، اس کے خلاف ہے، ان غداروں کے اور چوروں کے، تو آج یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹائے غداری کا مقدمہ کر کے۔ جب IMF نے ہمارے پہ بھی زور لگایا کہ یہ قیمتیں بڑھاؤ، عوام پہ خرچے کم کرو، ہم نے IMF کا پریشر برداشت کیا، اور یہ یاد رکھے ہم وہ ملک ہیں جس نے پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں جو سب سے بڑا فلاحی کام، صحت کارڈ، جو ہر خاندان کو ہم ہیلتھ انشورنس دی کہ کوئی بھی جا کے کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکے، یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا کام نہیں ہوا۔ بجائے یہ کہ خرچے کم کرتے ہم نے صحت کارڈ لے کے آئے، پنجاب کے اندر 400 ارب روپے کا سب سے بڑا پروجیکٹ، پھر ہم نے احساس پروگرام سے نچلے طبقے کی مدد کی، عورتوں کو ہنر، پیسے، جو سب سے غریب طبقہ تھا ان کو پہنچائے، پھر کامیاب جوان پہ سستے قرضے بلکہ سود کے بغیر قرضے، اور گھروں کے لیے سود کے بغیر قرضے دیے۔ بجائے ہم لوگوں پہ بوجھ ڈالتے، ہم نے لوگوں سے بوجھ کم کیا، اور ادھر پھر پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر ہم نے سبسڈی دی، بوجھ کم کیا لوگوں پہ۔ وہ اس لیے کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں، میں کسی امپورٹڈ حکومت کا، کسی باہر کی سپر پاور کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والا نہیں ہوں۔ اب یہ میں آگے آپ کو بتا دوں کہ یہ امپورٹڈ حکومت کیا کرنے لگی ہے۔ معیشت کی تو ان کو بھی تیاری نہیں تھی، بالکل تیاری کے بغیر یہ پہنچے، اور وہ دیکھ ہی لیا معیشت کا حال۔ لیکن یہ کرنے کیا جا رہے ہیں، یہ ذرا ساری قوم کے سامنے، کیونکہ میں نے اپنا رائے عمل بھی دوں گا آخر میں، ساری قوم سمجھ لے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے جا رہے ہیں، نیب کو ختم کرنے جا رہے ہیں،
जिधर अरबों रुपए के इनके ऊपर करप्शन के केसेस वो खत्म हो जाएंगे। शरीफ खानदान पे 40 अरब रुपए के करप्शन के केस हैं। आसिफ जरदारी के ऊपर ओमनी ग्रुप के फेक अकाउंट्स के केसेस पड़े हैं, सब माफ हो जाएंगे, सबको एनआरओ मिल जाएगा। वो जो अभी तुर्की में चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश उधर अभी तुर्की गया हुआ था, तो सदर एर्दोगान के खाने पे उसने अपने बेटे को वहां बिठाया हुआ था, जो कि मफरूर है या भागा हुआ यहां से, क्योंकि मकसूद चपरासी के केस में फंस रहा था, एफआईए के मुल्क छोड़ के भागा हुआ है, उसको उसने इंग्लैंड से बुलाया। और इतनी शर्म की बात है कि एक बायर के सदर के सामने एक मफरूर को बिठाया हुआ था। मफरूर, ये याद रखे, कोई भी मफरूर किसी भी शहरी के सामने जाए तो वो उसको हवालत में ले सकता है। आपको पता होना चाहिए कि वो उसको अरेस्ट कर सकता है। तो वो वहां सदर के साथ बैठा था, और इससे क्या साबित होता है कि ये जब से चोर आए हैं, इस मुल्क की अखलाकियात भी तबाह। ये मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम का, सारे केसेस खत्म करवा रहे हैं, और पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम सिर्फ वो हो जाएगा जिधर छोटा चोर जेलों में जाएगा और बड़े बड़े डाकू बड़े बड़े ईवानों में बैठेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था, ये मैं सारी कौम को बार बार बताता हूं, उन्होंने कहा कि जो कौम ताकतवर मुजरिम को सजा नहीं दे सकती और सिर्फ छोटे चोरों को जेलों में डालती है, वो कौम तबाह हो जाती है। जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो तबाह हो जाता है। तो इसलिए हम सब ने मिलकर इनके खिलाफ जहाद लड़नी है, इनसे आजादी की जहाद लड़नी है, हकीकी आजादी लेनी है इनसे। जाग उठा है सारा वतन, जाग उठा है सारा वतन साथियों, तो मैं क्या चीज सुने जरा, इन्होंने सबसे पहले मैंने आपको बताया, इन्होंने करप्शन केस खत्म करने आए इसलिए थे। नंबर 2, इन्होंने इलेक्शन के अंदर धांधली करके पूरी तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन जीतने की। इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया हुआ है। हल्का बंदियां के अंदर इन्होंने पहले से ही मैच फिक्स किया हुआ है, पहले से तैयारी की है, क्योंकि वैसे तो ये इलेक्शन जीत नहीं सकते। ये जब भी पब्लिक में जाएंगे इनको 2 नारे लगेंगे, चोर और गद्दार। तो पब्लिक में तो ये जा नहीं सकते, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के पूरा मैच फिक्स करने की कोशिश हो रही है। दूसरी चीज, और तीसरा, इन्होंने पुलिस को साथ मिला के झूठे केसेस बना के इन्होंने पूरा कोशिश की है कि अब ऑपोजिशन को ये क्रश कर दे, तबाह कर दे, दबा दे। कभी जो जुल्म हुआ था, जो 25 को और 26 की रात को जिस तरह पुलिस ने जुल्म किया है, कभी किसी जमहूरी गवर्नमेंट के दौर में इस तरह का जुल्म नहीं हुआ। 2 दफा ऐसे जुल्म हुए थे, दोनों दफा मार्शल लॉ था। कभी जमहूरियत के अंदर इस तरह का जुल्म मैंने नहीं देखा। जिस तरह इन्होंने शेलिंग की, पता था कि सामने औरतें, बच्चे, फैमिलीज, कोई इन्होंने बेदर्दी से जो शेलिंग की, ऐसे आप सीन मकबूजा कश्मीर में देखते हैं जिधर हिंदुस्तान कश्मीरियों के ऊपर जुल्म करता है। ऐसे सीन
جو جنرل ڈائر نے جب غلام ہندوستان تھا انگریزوں کا 1919 میں اس نے لوگوں کے اوپر اس طرح ظلم کیا تھا. کبھی اپنے شہریوں کے اوپر کوئی یہ نہیں کرتا. اور یہ انہوں نے کیا کیوں تھا؟ ایک وجہ سے دہشت پھیلانے کے لیے، خوف پھیلانے کے لیے. بنیر کے نوجوانوں یہ میرے غور سے آپ بات سنو، یہ سمجھ لیں آپ نے یہ کوشش کیا کر رہے ہیں. یہ خوف دلوا رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. جھوٹے کیسز تھانوں میں، پولیس گھروں کے اندر گھس گئی، نہ چادر نہ چار دیواری کی پرواہ کی. ادھر گھس کے انہوں نے ظلم کیا لوگوں پہ، صرف ایک وجہ سے، خوف پھیلانے کے لیے، قوم کو ڈرانے کے لیے. تو میں نوجوانوں اپنی قوم کو ایک آج پیغام دینا چاہتا ہوں. غور سے میرا پیغام سن لیں. جب حضرت امام حسین نکلے، پتا تھا کہ یزید کے پاس بڑی فوج ہے. حق اور سچ کے راستے پہ جب نکلے تو کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین سچ اور حق پہ کھڑے، لیکن انہوں نے ان کی مدد نہیں کی کیونکہ وہ یزید سے خوف زدہ تھے، یزید کے ظلم سے خوف زدہ تھے. انہوں نے ان کی مدد نہیں کی، پتا ہوتے ہوئے کہ وہ رائے حق پہ کھڑے ہیں. اور وہ ساری جب تک قیامت تک کوفہ کے لوگ پچھتائیں گے کہ کیوں نہیں انہوں نے ان کی مدد کی، کیوں انہوں نے اتنا بڑا ہماری اسلام کی تاریخ میں سانحہ ہونے دیا. ہمیشہ وہ پچھتائیں گے. اور ہر دور میں یزید ہوتے ہیں پاکستانیوں، ہر دور میں یزید آتے ہیں. اور ہر دور میں ایک قوم کو موقع ملتا ہے کہ رائے حق پہ کھڑی ہو، یزید کا مقابلہ کرے، ظلم کا مقابلہ کرے، امر بالمعروف پہ چلے. ہر دور کے یزید کے سامنے ایک قوم کے پاس یہ دو راستے ہوتے ہیں. ایک خوف کے بت کی پوجا کرے اور ظلم کے سامنے نہ کھڑا ہو، اور دوسرا جہاد کرے ظلم کے خلاف. تو میں آج اپنی ساری پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، یہاں سے بنیر کے باشعور لوگوں کے سامنے میں اپنی ساری قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہے یزید کے ماننے والے. جس طرح کا ظلم انہوں نے کیا، مجھے تو بعد میں خبریں آئی ہیں، میں تو کنٹینر میں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا تھا. مجھے تو اگلے دن پتا چلا آہستہ آہستہ کہ انہوں نے کس قسم کا ظلم کیا ہے پاکستان کے شہریوں پہ، جو صرف اپنا حق مانگ رہے تھے پرامن احتجاج کا. جس طرح کا تشدد کیا، کبھی بھی وہ لوگ جنہوں میں انسانیت ہوتی ہے وہ کبھی اپنے لوگوں پہ ایسا تشدد نہیں کر سکتے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہم دوسروں کے اوپر بھی کبھی ایسا ظلم نہیں کر سکتے جس طرح انہوں نے عورتیں بچوں کے سامنے ٹیئر گیس شیلنگ کی، وہ شیل استعمال کیے جو دہشت گردوں کے خلاف ہوتے تھے. تو میں اپنی آج قوم کو ساروں کو یہاں سے کھڑا ہو کے پیغام دے رہا ہوں کہ میں نے ان کا، جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا اس وقت کے یزیدوں کا. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے. اور میں ساری اپنی قوم کو آج پیغام دے رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس امپورٹڈ حکومت جو ظلم کے ذریعے اس قوم کو دبانا چاہتی ہے، میں سب کو پیغام دے رہا ہوں کہ اگر آج آپ اس ظلم کا مقابلہ نہیں کریں گے، آپ کے بچوں کو آخر میں مقابلہ کرنا پڑے گا اور تب زیادہ مشکل ہو جائے گا. یہ ہے ٹائم
اور میں یہ آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ عمران خان کے اوپر کیس کر دو جیل میں ڈالو گے. سن لو غور سے سن لو. جیل تو چھوٹی چیز ہے. میں تو اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. سپریم کورٹ نے ہم انتظار کر رہے تھے سپریم کورٹ کا فیصلہ تاکہ میں اناؤنس کروں کہ جب ہم پھر نکلنے لگے. لیکن مجھے اب سپریم کورٹ کے فیصلہ ایک ایسا آیا ہے کہ میرے وکیلوں نے آج مجھے بتایا کہ تھوڑی آپ کو انتظار کرنی پڑے گی کیونکہ اس فیصلے میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو بھی اس کی وضاحت ہونے والی ہے. لیکن میں آج یہاں کھڑا ہو کے اپنے سپریم کورٹ کو یہ ضرور پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی ساری قوم کے سامنے کہ دیکھیں میں تو وہ پاکستانی ہوں جو 40 سال سے میری قوم جانتی ہے. مجھے 40 سال سے جانتی ہے قوم. میں نے آج تک نہ کبھی اس ملک کا قانون توڑا ہے نہ میں نے کبھی اپنے لوگوں کو کہا کہ اس ملک کا قانون توڑو. ہمیشہ احتجاج ہم نے پرامن کیا. 126 دن کا دھرنا دیا. ہم نے سارے لوگوں کو پرامن رکھا. ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اس ملک کا قانون توڑیں اور ہماری قوم کا اپنی سیکیورٹی ایجنسی کے سامنے, اپنی پولیس, اپنے رینجرز کے سامنے ان کا کلیش ہو, ان میں انتشار ہو. کیونکہ رینجرز بھی اپنے ہیں, پولیس بھی اپنی, عوام بھی اپنی ہے, فوج بھی اپنی ہے. اس لیے میں نے کبھی یہ نہیں کہا اگر ہم توڑ پھوڑ کرتے ہیں اپنے ملک کا نقصان ہوتا ہے. کیونکہ میں تو لندن میں نہیں رہتا, میرے تو باہر اثاثے نہیں ہے, میرا تو جینا مرنا یہاں ہے. تو اس لیے جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے میں اپنے ججز سے یہاں اپیل کرتا ہوں کہ اس کمیٹی کے اندر, وہ ساری سرکاری کمیٹی ہے, اس کے اندر مہربانی کریں. بڑے احترام سے میں کہتا ہوں کہ کوئی سول سوسائٹی سے لوگوں کو ڈالے تاکہ آپ کو دوسری طرف سے پتا تو چلے انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ. اگر آپ سارے سرکاری کمیٹی بنا دیں گے تو وہ تو آپ بہتر ہیں, سپریم کورٹ تو بہتر جانتا ہے کہ جب تک دونوں طرف سے رائے نہ ملے تو فیصلہ نہیں جج کرتا. تو میرا بس ایک یہ تھا. اور اپنی قوم کے لیے آخر میں بنیر کے لوگوں میری بات سن لو. تیار رہنا, میں آپ کو کال دوں گا اور آپ نے سب نے آنا ہے. اور ہم نے اپنی حقیقی آزادی کی جنگ جب تک ہم زندہ ہم لڑتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد. چیئرمین پی ٹی آئی بنیر میں گلسے سے خطاب کر رہے تھے.